خدا کرے میں غلط ہوں، خدا کرے میں غلط بول رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جانے والے ہیں۔ تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ کب تک ہم ایک دوسرے پہ یہ چیزیں ڈالتے رہیں گے؟ اس سب کا ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں۔ ہم اس کو سیکیورٹی اداروں پہ نہیں ڈال سکتے، ہم اس کو صرف پی ٹی آئی کی حکومت پہ نہیں ڈال سکتے، اس میں ہم سارے شریک ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے سیکیورٹی ادارے ہوں، چاہے صوبائی حکومت ہو، اور خاص طور پر پولیٹیشنز کا اپنا ایک رول ہے اس میں، جو مجھے افسوس ہے ادا نہیں ہو رہا، اور وہ دل دور نہیں ہے۔ جب ہم سارے اس بات پہ پچھتائیں گے، کیا ضرورت تھی یہ کون سی کوئی ایسی ایمرجنسی تھی؟ آپ کے پاس اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں، نام بدلتے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ غلط فہمی ہے، آپ نے غلط کیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں صوبائی حکومت سے کہ مت یہ غلط روایت قائم کریں۔ ساری عمر آپ نے بھی نہیں رہنا، ساری عمر ہم نے بھی نہیں رہنا، ساری عمر کسی نے بھی نہیں رہنا، لیکن یہ روایت جو آپ نے ڈالی ہے، جو آپ ڈال رہے ہیں، خدا را ایسا نہ کرے، یہ غلط ہے۔ اور غلط کو غلط کہنا میرے خیال میں ہم سب کا فرض ہے۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ عمران خان پاپولر لیڈر ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ایک شخص جس کی کنٹریبیوشن ہے، ایک شخص جس نے اسی شاہی باغ اسٹیڈیم کو میں یہ اسٹیڈیم بنوایا، اس میں اپنا رول ادا کیا، اگر اس کا نام ہٹا کے آپ ابھی کسی اور کا نام رکھ رہے ہیں، آپ بنائیں، آپ کو کسی منع تو نہیں کیا۔ ایک نہیں 1000 اسٹیڈیم بنائے، ایک نہیں 1000 کالجز بنائے، ایک نہیں ہزار یونیورسٹی بنائے، لیکن خدا را میں پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ سے بہت احترام کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ یہ روایت ہمارے صوبے میں نہیں ہے، ہمارا صوبہ بالکل الگ ہے، اس صوبے کی روایات کو نہ چھیڑے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی تک احساس ہوا ہوگا کہ آپ نے غلطی کی ہے، لیکن غلطی کو ماننا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنی غلطی مانیں اور اس کا نام ریورس کریں۔ اور میں پھر بھی آج مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ چلو اس بات پہ آج ہم یہاں غلام علی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بلور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کاشف اعظم صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالا تر ہوتی ہے۔ ہر چیز میں سیاست کو گھسیڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا صوبہ ہے، یہ ہمارا شہر ہے، اس کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ورنہ بہت جلد میرے خیال میں مجھے لگتا ہے، خدا کرے میں غلط ہوں، کہ ہم سب کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جس ایشو پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح ارباب عالمگیر صاحب نے کہا کہ ہمارے صوبے کی ایک روایات ہے، یہاں پر ایک دستور ہمارا ہے، تو میں خود بھی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح ارباب نیاز صاحب کے نام کے اسٹیڈیم کو تبدیل کر کے عمران خان کا نام رکھا گیا، ضرورت تو اس بات کی ہے کہ یہ اسٹیڈیم آج سے 38-39 سال پہلے بنایا گیا، اور اس وقت کے حساب ارباب صاحب دنیا میں نہیں تھے۔ یہ پراپرٹی، یہ شاہی باغ، یہ میونسپل کارپوریشن کی ملکیت تھی،
اور انہی کی ریزولوشن اور انہی کی اس سے اس کی خدمات کو دیکھ کر یہ نام منسوب کیا گیا۔ میرے خیال میں دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہماری بھی خواہش ہے صوبائی حکومت بشمول ہمارے جتنے بھی نوجوانان ہیں آج اس اسٹیڈیم میں شاید کس کالج کا میچ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ٹریفک اتنا گنجان ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیا اسٹیڈیم بناتے تاکہ بین الاقوامی میچیں ہوتی اور یہاں ہمارے صوبے کا نام روشن ہوتا۔ اور ہمارے ساتھ کافی جو نئے روڈ بن گئے، رنگ روڈ بنا، پھر نادرن بائی پاس بنا، سیکورٹی کے لحاظ سے بھی آسانی سے لوگ آئے جا سکتے تھے۔ تو ہم اس اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے ایک اپیل کرتے ہیں کہ اس سے نہ کسی کی، اگر آپ نے ارباب نیاز صاحب کے نام کو تبدیل کر کے عمران خان کا نام رکھا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ روایات غلط ہے کہ ہم ہر دوسرے سال بعد کسی نہ کسی چیز کے نام تبدیل کریں گے۔ اس کے بیک گراؤنڈ پہ اس شخصیت کا خدمات ہوتی ہے 10 سال 20 سال جو، اور اس وقت کی اسمبلی جو مناسب سمجھتی ہے تو وہ نام رکھ لیتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کر کے کسی کے فیملی کو، شہریوں کو ٹیس نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی اس صوبے کے روایات کو توڑا جائے۔ شکریہ۔ پختو کی خبروں کو مسئلہ ہونا رہا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب اور مقصدی بات تو ہمارے بڑوں نے کی اور ہمارے بڑے اور محترم حاجی غلام احمد بلور صاحب بھی بات کریں گے۔ جس طرح حاجی صاحب نے اور ارباب صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی روایات ہیں اور اس کی جھلک آپ کو اس وقت اسٹیج پر بھی نظر آ رہی ہے کہ صوبے کی، اس ضلع کی کیا سیاسی روایات ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں درپیش ہے کہ حکومت اس طرح کی پی ٹی آئی کے اقدامات کرتی ہے کہ جس سے ہماری روایات ہیں، جس سے ہماری تہذیب کا دامن ہے، وہ آہستہ آہستہ پٹ رہا ہے اور وہ عدم برداشت کی طرف یہ ہم کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں تو مختصر سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دیکھنے کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کی وزارت اعلیٰ کی کرسی سے جو مٹی آہستہ آہستہ سے سرک رہی ہے، انہوں نے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے ایک خوشامدی انداز میں یہ اقدام انہوں نے اٹھایا ہے، کیونکہ جس طرح نیوز میں آ رہے آپ ساتھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ صوبائی قیادت بھی ان سے لے لی گئی ہے اور اس وقت پارٹی میں جو چل رہا ہے اس کی تبدیلی کی بات چل رہی وزیر اعلیٰ کی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھی کارکردگی دکھا کے اپنے لیڈر کو خوش کرتے اور اپنی وزارت اعلیٰ کی کرسی کو مضبوط کرتے، انہوں نے ایک غلط قسم کا طریقہ اختیار کیا۔ ارباب نیاز صاحب، ارباب فیملی پشاور کی نہیں بلکہ اس کے پی کی ایک مشہور سیاسی فیملی ہے۔ ان کی سیاسی فیملی کے افراد بہت اہم عہدوں پر اس وقت بھی پی ٹی آئی میں ہیں اور وہ پی ٹی آئی میں بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ان کے لوگ ہیں۔ مطلب کے پی کی سیاست سے آپ ارباب فیملی کو مائنس نہیں کر سکتے، اس کے باوجود کہ شاید ہم سب کے آپس میں سیاسی اختلافات بھی ہوں، لیکن یہی ہماری روایات ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو تہذیب کے دائرے میں رکھتے ہیں اور اس اقدام سے اور کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کی دل آزاری ہوگی۔ نہ عمران خان کا نام رکھنے سے، میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نہ عمران خان کا نام رکھنے سے گنڈاپور صاحب کی کرسی بچے گی اور نہ کچھ اور ہوگا، لیکن اس سے لوگوں کی، پشاور کے شہریوں کی، ہم سب کی اس کی صرف دل آزاری ہوگی۔ یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے۔ 13-14 سال سے ان کی حکومت ہے۔ یہاں ایک بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کا وہ اسٹیڈیم بناتے، پرتھ اور سڈنی کے لیول کا بناتے، اس کا نام عمران خان رکھتے، ان کی سب لحاظ سے بھی اور کرکٹ کے لحاظ سے بھی ان کی خدمات ہے۔ یہ تو اتنا 13 سال میں نہ کر سکے کہ پاکستان کا اپنا جو ٹورنامنٹ ہے پاکستان سپر لیگ، کہ اس کا کوئی میچ یہاں کرا دیں۔ یہ کہیں کسی 2 شہروں کا نمائشی میچ بھی ان 13 سال میں یہاں نہ کروا سکے، لیکن کروانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ صرف نام تبدیل کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہر لحاظ سے جو ہے یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔
हम फिर भी सूबाई हुकूमत से कहेंगे कि वो अपने इस इक़दाम को वापस ले और एक बहुत बड़े स्टेडियम का ऐलान करें जहाँ भी ये लोग करना चाहें, और उसका नाम इमरान खान रखना चाहें, वो इमरान खान की मिसेस के नाम पे रखना चाहें, उनके बेटों के नाम पे रखना चाहें, उनकी फैमिली के किसी फ़र्द के नाम पे रखना चाहें, तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। हाजी बिलोर साहब करेंगे। मैं एक मुख्तसर सी बात करता चलूँ कि जिस तरह जमात इस्लामी JUI पे अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टेडियम के नाम की मुखालफत की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसकी भरपूर अंदाज में मुखालफत करती है और हर प्लेटफार्म पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हाजी बिलोर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने आलमगीर खान, अपने हाजी साहब गुलाम अली खान, अपने काशिफ आजम से, अहबाब से और आप सब को शुक्रगुजार हूँ, प्रेस के सारे पूरी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाए। हम आप सब सारी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ, वो आए और मुझे भी एक दावत दी कि आप आए, इस पर बात करें। मसला जैसे मेरे भाइयों ने कहा, बड़ी बात नहीं है, कुछ छोटी सी बात थी, लेकिन इन्होंने उसको गलत रंग दे दिया। कंडापुर साहब, बड़ा अफसोस है, आप 11 साल 12 साल में एक स्टेडियम नहीं बना सके। क्या खुदा के लिए कुछ शर्म की बात है कि नहीं? वो शख्स तो जा उस पर नंबर नजर तो बहुत हो गया, 2 साल में उसने यहाँ मोनी की मेयरशिप, वो तो फिर उठा के उनको ले गए, वो जिले के मरकज में वजीर बन गए। उन दोनों उन्होंने खुद खड़े होके वो सबसे लड़ बढ़ के उसने अपनी जगह बनाई और उसने स्टेडियम बनाया। उसके मरने के बाद लोगों ने इसका नाम रखा। अब खुदा के लिए कुछ शर्म की बात है, कुछ तो शर्म करें आप कि 10-11 साल से आप यहाँ हुक्मरान है आपकी पार्टी, और आप एक स्टेडियम नहीं बना सके। यार हम दोनों ने 8 यूनिवर्सिटियाँ बना दी थी, आज आप यूनिवर्सिटी में जो ज़मीनें बेचने के बिल के फिक्र में मेहरबानी करें, इस रास्ते से पीछे हटें। वरना कल को इमरान खान का कल यहाँ जैसे बादशाह ने कहा, ना आप होंगे ना हम होंगे, कोई दूसरे लोग अगर फिर इमरान का नाम बदलाएंगे, फिर वो और नाम रखेंगे, तो क्यों शर्म की बात नहीं होगी? ये इमरान खान की बेइज्जती नहीं होगी? कम से कम आप इमरान खान का एक मकाम है पाकिस्तान की सियासत में, आप उसको क्यों तब्दील करते हैं? वो उस पर मकान हो, उसको आप एक अच्छे से, मेरे भाइयों ने कहा, एक बेहतरीन स्टेडियम बनाए। और ये बाहर जो रोड हैं जिनके ऊपर इन्होंने बताया, वहाँ पर एक हुकूमत है आपकी, एक अच्छा सा स्टेडियम है, आप एक स्टेडियम नहीं बना सके और उसका नाम बदल रहे हैं नियाज साहब का। ये नियाज साहब का हक है, उनका स्टेडियम उन्होंने खुद खड़े होकर ये सारा काम शुरू किया था, लेकिन 2 साल भी उन्होंने पड़े। आप 15 साल से 10-12 साल से बैठे हैं, आप एक स्टेडियम में, आपकी शर्म आनी चाहिए। आप कम से कम इतना करें कि इसमें से आप अपना एक स्टेडियम बनाएं। और फिर आपका मुकाबला तो आज देखें औरत के साथ भी नहीं कर सकते। जब लाहौर में जो अपने मरियम कर रही है, वो आपसे बहुत आगे चली गई है। आप तो कुछ तो करके बताएं अपने हमारे सूबे के लिए। हमारे सूबे को यहाँ से लूटा जा रहा है, सारी दौलत हमारी जा रही है, आपके मुँह से एक बात नहीं निकलती। हमारा सूबा जो, इसमें मादनियात हैं, इसमें दौलत है, इसमें पेट्रोल है, इसमें गैस है, सब कुछ जा रहा है, लूट के ले जा रहे हैं। और एक जर्नल आता है, कहता है कि ये पठानों के दाज में तो नहीं आया, पुख्तनों के दाज में तो नहीं आया। मैंने कहा उस जर्नल के जवाब में, मैंने कहा जर्नल साहब मेरा नाम उसका नहीं आता, मुझे अपने जर्नल आया था पहाड़ में कहा, मैंने कहा ये पुख्तनों की माँ के दाज और पंजाब तेरी माँ के दाज में आया, तो अपने पंजाब को संभाल, हमारे को मत छेड़, ये दौलत हमारी, ये पुख्तनों की दौलत है। और पंजाब में क्या देते हैं? हम तो पंजाब में जाकर गंदम खरीदती हमारी हुकूमत, जो भी हुकूमत यहाँ, तो कहते हैं जब तक पंजाब वाले हुकूमत गंदम खरीद न ले, कोई वहाँ से नहीं खरीद सकता। हम पैसे दे के चीज़ लाते हैं, आप हमें लूट के ले जा रहे हैं, आप हमें एक पैसा नहीं देते, आप लूट के ले जा रहे हैं। और फिर जो हमारा होता है, हमारा जो हक होता है वो हमें नहीं मिलता, और जो फैसले हुए वो हमें नहीं मिलते। तो मैं यही कहूँगा कि इमरान खान की आप इज्जत नहीं कर रहे,
آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. مہربانی کر کے ہمارے نیاز صاحب کا نام جو ہے یہ اب میں تو اپیل نہیں کرتا، مطالبہ نہیں کرتا، میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے، اور آپ کی حکومت آئی کیسے یہ آپ کو بھی پتا ہے. شیر افضل سے جا کے پوچھیں نا کہ آپ کیسے کیا جہاں حکومت کس کی ہے، آپ کا حکومت بنی کیسے. آپ کا شیر افضل کہہ رہا ہے کہ 12 بجے کے بعد بنی، پہلے کوئی اور تھا اور کچھ تھا. تو یہ میرا الیکشن ہے، میری آخری جو اناؤنسمنٹ ہے 29,000 میرے ووٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے 23,000 ہیں، اور اس کے بعد وہ جیت جاتی ہے، اس کے بعد اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ کیسے آئے ہیں، جس طرح سے بھی آئے ہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا بھی آئے، جب بھی آئے آپ کسی کے زور سے آئے، کسی طاقت سے، ازلی طاقت کے اسٹیبلشمنٹ کی برکت سے آئے ہیں. تو مہربانی کریں آپ اس کے جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نمائندہ نہیں ہیں، آپ ہی نمائندہ نہیں ہیں. آپ جا کے پوچھیں اپنے دل سے پوچھیں، آپ کی گریوان نہ ڈال کے اپنے گریوان سے پوچھیں کیا واقعی آپ اس صوبے کے نمائندہ ہیں؟ نہیں ہیں آپ، لیکن آپ بیٹھے. آپ کو ایسے کام نہ کرنا نہیں چاہیے کہ جس سے آپ کی بے عزتی ہو، عمران خان کی بے عزتی ہو، آپ کی پارٹی کی بے عزتی ہو. میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان کی عزت اسی میں ہے کہ آپ اس کے لیے ایک نیا اسٹیڈیم بنائیں، اس کا نام رکھیں، اس نام کو نہ چھڑیں. یہ دوبارہ اپنے ارباب نیاز کا نام ارباب نیاز کریں، اس سے آپ کا عزت بڑھتی نہیں، آپ کی بے عزتی ہوتی ہے. اور آپ عمران خان کے لیے عزت بھی نہیں بنا رہے، ان کی بھی آپ بے عزتی کر رہے ہیں. بڑی مہربانی، شکریہ، تھینک یو. ساری سیاسی جماعتیں تقریباً 20 سال سے صوبے میں کھیل جو تھا وہ نہیں رہا، ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں آئی موضوع پر. تو کیا یہ نام اتنا ہی ہے کیونکہ اب اسٹیڈیم برابر ہونے کو ہے، اب میچز پی ایس ایل کے آنے کو ہے، لیکن اس میں ایک تنازع جو ہے اب سامنے آ رہا ہے، تو کیا اس سے کھیل کے میدان کو نقصان نہیں ہوگا دیکھیں اگر یہاں میچ نہیں ہوا، فرض کریں یہاں پہ میچ نہیں ہوا، تو اس میں بھی ہماری غلطی ہے، سیاستدانوں کی غلطی ہے، گورنمنٹ کی غلطی ہے. اور یہ تنازع کھڑا کس نے کیا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میچ ہو. یہ تنازع تو اسی حکومت نے کھڑا کیا، ہم نے تو نہیں کھڑا کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میچز ہوں، ہمارے لوگوں کو بھی کچھ ملے. ہمارے لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ ہمیں کیا ملا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں سوائے دہشت گردی کے؟ خدا کرے آج آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک پیج پہ ہیں، دیر آئے درست آئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو بشمول پی ٹی آئی، ہم سب کو ایک ہو کر اس دہشت گردی کا، یہ جو فیلئر ہے لا اینڈ آرڈر کا، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہم کر سکتے ہیں. اگر افغانستان میں طالبان اور امریکنز کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کے لیے ہمیں ساتھ ایمانداری سے بیٹھ کر ان چیزوں کا حل نکالنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم ہی نے نکالنا ہے. یہ بہت غلط ہے کہ ہم صوبائی حکومت پہ ڈالیں یا فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالیں یا سیکیورٹی، اور کچھ نہیں ہم جلدی سیکیورٹی اداروں پہ ڈالتے ہیں. نہیں، یہ کام ہمارا ہے. کبھی ہم نے ابھی جو کرم میں ہو رہا ہے پچھلے 5-6 مہینوں سے، کسی کو کوئی پرواہ ہے؟ آخر ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہم کرم کا راستہ نہیں کھول سکتے، کیوں؟ یہ سب جو سوال ہیں اس کا جواب میرے خیال میں ہم سب سیاسی جو اکابرین ہیں ان کو اس پہ سوچ کر اس کا جواب دینا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ میچز ہوں. ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ آپ میچز کے لیے لڑائی کریں، آپ ادھر میچ لے آئیں، آپ نام بدلتے ہیں. یہ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس سوچ سے یہ کیا، یہ ان کو پتا ہوگا. شلدل بے غور یو الفاظ چکم میں مناسب چکم سمجھے گا بہت کتاب کروں. اس کے لیے کوئی قانونی رابطہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کرنے جا رہے ہیں.
آپ نے سوال کیا تھا، کیا پوچھا تھا آپ نے؟ سر میں نے کہا تھا کہ اتنے سالوں بعد کرکٹ کا میدان یہاں پر نہیں تھا، کرکٹ کے گیم نہیں ہو رہے تھے انٹرنیشنل لیول پر یا نیشنل لیول پر حالات کی وجہ سے، تو اس پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں آئی کہ ایک مشترکہ اس کے لیے لائے عمل بنا سکے اور میچز آ سکے۔ اب جب آخری مراحل میں ہے تو ایک تنازع سا بنتا جا رہا ہے، تو اس سے کیا کھیل کے میدان پر اثر نہیں ہوگا دوبارہ؟ میں ایسا سمجھا کہ آپ نے پوچھا کہ دہشت گردی پر ہم متفق کیوں نہیں ہوئے، یہ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو بات سامنے آ گئی ہے۔ دہشت گردی پہ تو ہم سب متفق ہیں، اور دہشت گردی آئی کیسے یہ بھی تو پوچھے نا۔ دہشت گردی جس طرح یہاں پر آپ نے افغانستان میں شروع کیا تو ولی خان نے کہا تھا اس وقت کہ اس ملک کا آگ لگا رہے ہیں آپ، تو پورا ملک جل جائے گا، ایسا نہ کریں۔ اور پھر پختونوں، آپ کیا دہشت گردی تو نہیں ہے پاکستان میں، صرف پختونوں کی دہشت گردی ہے، ادھر بھی مرے پختون ادھر بھی مرے پختون کا۔ پنجاب میں کوئی دہشت گردی ہے، سندھ میں ہے نہیں ہے نا، یا بلوچستان میں یا یہاں ہے، تو یہ تو ہمارے خلاف ایک سازش ہے۔ اس وقت سے آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے ایک پختونوں کے خلاف سازش ہے دہشت گردی، ادھر بھی مرے پختون ادھر بھی، طالبان مرے تو ہم مرے، ادھر مرے تو ہم مرے، تو یہ تو سب تباہی ہماری ہے۔ اس پر تو ہم شروع سے آج سے نہیں پوچھتے، ہم کہتے ہیں اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری بات نہیں مانی۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔